قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانا فی حاجت اخیہ، جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، کان اللہ فی حاجت ہی، اللہ رب العزت اس بندے کی حاجت روائی کرتا ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھیے گا، بندہ جب بھی کسی بندے کی حاجت روائی کرتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، اور جب اللہ بندے کی حاجت روائی کرتا ہے تو وہ اپنی حسب شان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بات پر یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ تھا، بڑا مالدار تھا، صاحب ثروت تھا، امیر آدمی تھا، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے سے عاری تھا، رب کی راہ میں خرچ کرنے سے محروم تھا، یعنی عرفاً آپ کہہ لیں وہ کمال کا کنجوس تھا، بخیل تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ دروازے پر سائل آیا، اس نے روٹی کے ٹکڑے کا سوال کیا۔ اس کی بیٹی جو روٹیاں بنا رہی تھی وہ اٹھی اور اس نے ایک تازہ روٹی اس سائل کو عطا کر دی۔ وہ بالا خانے میں تھا، اوپر سے نیچے آیا اور اس درندہ صفت امیر انسان نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کاٹ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ میرے محل میں رہنے والے اس سے عبرت پکڑے، کون ہے کوئی میری اجازت بغیر اس طرح خرچ کرتا ہے۔ خیر، اس کی اس فکر پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ بس اسی دن سے اس کا زوال شروع ہو گیا، بزنس خراب ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، اور کم و بیش 1 سال کے اندر اندر ہی وہ خود مانگنے کے قابل ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا، تڑپ تڑپ کے مر گیا، ہر قسم کا علاج ناکام ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا تو لوگ مانگنے پہ گھر والے مجبور ہو گئے۔ وہی بچی، یعنی وہ اس وقت نوجوان لڑکی تھی، اس کو بھی ضرورت پڑی، وہ مانگنے کے لیے کہیں گئی۔ جب کسی کے دروازے پر اس لڑکی نے جا کے سوال کیا، گھر کی خاتون باہر آئی، اس نے لڑکی کا جمال دیکھا، حسن دیکھا، خوبصورتی دیکھی تو سختے میں آ گئی کہ اتنی باکمال اور صاحب جمال لڑکی اور فقیر ہے، مانگنے پھرتی ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑا، اندر لے گئی، کہنے لگی بیٹی تو بالغ ہے، نوجوان ہے، اگر تو پسند کرے میں تجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں اور اپنے بیٹے سے تیری شادی کرتی ہوں۔ مختصراً اس نے اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیا، شادی کر دی۔ پھر اس کے بعد اکٹھے کھانا کھانے پر دسترخوان پہ بیٹھے تو لڑکی نے چونکہ ایک بڑی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس میں اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس نے چھپا رکھا تھا، وہ دایاں ہاتھ تھا اس کا جو کٹا ہوا تھا۔ کھانے پر بیٹھے تو کھانے کے لیے اس نے بایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ جو نوجوان لڑکا تھا اس نے کہا تھا امی یہ دیکھا نا، یہ مانگنے والے لوگ بدتمیز ہوتے ہیں، تہذیب سے خالی ہوتے ہیں، تہذیب سے عاری ہوتے ہیں، یہ کمینوں کی طرح بائیں ہاتھ سے کھانا چاہ رہی ہے۔ تو عورت نے دیکھ کے کہا کہ بیٹی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، آپ سمجھدار لگتی ہیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ تو وہ لڑکی شرمندہ تھی، اس نے آنکھیں جھکائیں اور آنکھوں سے آنسو بہے کہ اللہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چادر سے اپنا دایاں ہاتھ نکالوں، یہ کٹا ہوا دیکھ کر مجھے معذور جانے اور ابھی مجھے طلاق نہ دے دیں۔ بس یہ خیال آیا ہی تھا کہ ہاتھ پہ غیب سے ندا آئی کہ اے لڑکی تو نے اس سائل کی حاجت روائی کی اور اس کو روٹی خیرات کر دی، اب اللہ تیری حاجت روائی فرما رہا ہے اور اللہ نے اس روٹی کے بدلے میں تیرے ہاتھ کو صحیح، تندرست، توانا اور سلامت کر دیا ہے۔ تو اس لڑکی نے ہاتھ نکالا تو وہ صحیح و سلامت تھا۔ جب اس نے یہ ساری بات اپنے ان اہل خانہ کو سنائی تو وہ بھی ورتائے حیرت میں گم ہو گئے۔ تو حاضرین، خلاصہ گفتگو نچوڑ یہ ہے کہ بندہ جب کسی کی حاجت روائی کرتا ہے
تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، اور جب اللہ بندے کی حاجت روائی کرتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ کسی کو روٹی خیرات کرنا بھوکے کو، یہ بندے کی حیثیت ہے، اور کٹا ہوا ہاتھ توانا صحت مند اور سلامت کر دینا یہ میرے مالک کی شان ہے۔ تو اللہ جب حاجت روائی کرتا ہے وہ اپنی حسب شان کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی مخلوق خدا کی حاجت روائی کی توفیق عطا فرمائے۔